ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم الی آخرہ الآیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون اور قبطیوں اور مصریوں کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھلاتے رہے، مگر فرعون نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا. اور بنی اسرائیل نے چونکہ فرعون کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی علیہ السلام کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ اور تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے. فرعون کو جب خبر لگی کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر نکل چکے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر کو فوراً تیار ہونے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے اور اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے نکل پڑا. جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے اور کہنے لگے اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے یا غرق ہو جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے: قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا علیہ السلام اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے. بنی اسرائیل کی پوزیشن اس وقت بہت نازک ہو گئی، اس لیے کہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا. اس پریشانی کے عالم میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی فرما رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں: قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے عرض کیا علیہ السلام ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور پر میرا پروردگار ہے اور وہ مجھے راستہ ضرور بتلائے گا. جب سمندر بالکل سامنے آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے عصے کو سمندر پر ماریں. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا سمندر پر مارا، فوراً ہی دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان 12 راستوں سے چل کر سلامتی کے ساتھ درمیان سے گزرتے چلے گئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا علیہم السلام. فرعون جب اپنے جاہ و جلال کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے دریا میں 12 راستے بنے ہوئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ان 12 راستوں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ انہی راستوں پر چل پڑا. مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بالکل بیچوں بیچ پہنچ گیا تو اچانک دریا میں طغیانی آ گئی، دریا موجیں مارنے لگا
اور وہ سارے کے سارے راستے جو قبیلے بنی اسرائیل کے قبائل کے لیے بنائے گئے تھے وہ سارے کے سارے راستے ختم ہو گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر ڈالا۔ فرعون جب اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، کہنے لگا قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا کہ میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوں۔ مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر کی حالت ہی میں مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے منہ میں کیچڑ کو بھر دیا۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کو فرعون کی موت پر شک ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا۔ دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر لا کر ڈال دیا تاکہ بنی اسرائیل دیکھیں اور اس کو دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی موت کا یقین کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر فلسطین، ارض مقدس، ارض شام میں جا کر آباد ہوں، جو ان کی آبائی زمین ہے، جو ارض مبارک ہے، وہاں جا کر آباد ہو۔ اس وقت فلسطین پر ایک ظالم قوم کا قبضہ تھا جو عمالقہ کہلاتی تھی، لہذا اس حکم کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین جا کر عمالقہ سے مقابلہ کریں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ اس مقابلے کے نتیجے میں ہم تمہیں فتح نصیب کریں گے، کیونکہ یہ سرزمین تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے لکھ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر اس حکم کی تعمیل میں فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جب فلسطین سے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ عمالقہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ دراصل یہ لوگ قوم عاد کی نسل میں سے تھے اور بڑے زبردست ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ بنی اسرائیل ان کے اس ڈیل ڈول سے ڈر گئے اور یہ نہ سوچا کہ اللہ کی قدرت بڑی ہے اور اس نے تو ہمارے ساتھ فتح کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وہ بولے اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب قرآن کریم 2 لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جنہوں نے قوم کو بہت سمجھایا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان میں سے 2 مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ 2 لوگ کون تھے؟ یہ 2 صاحبان، ایک حضرت یوشع علیہ السلام اور دوسرے حضرت کالب علیہ السلام تھے، جو ہر مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفادار تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ ان دونوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور آگے بڑھو، اور یاد رکھو کہ اللہ کے وعدے کے مطابق تم ہی غالب رہو گے۔ جس پر قوم نے اور جری ہو کر جواب دیا کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز وہاں قدم نہیں رکھیں گے، اور آگے بڑھ کر بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اگر ان سے لڑنا ہی ہے تو اے موسیٰ بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، کتنے سخت جملے تھے جو بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہے۔
بنی اسرائیل کی زبان سے، قوم کی زبان سے یہ جواب سن کر، یہ باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہو گئے، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، سوائے میری اور میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اے رب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان اب فیصلہ فرما دیجئے۔ ان جملوں پر حق تعالی نے اپنے غضب و جلال کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا تو وہ سرزمین اب ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ اب آپ بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس نہ کھائیو۔ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک یہ ارض مقدس فلسطین میں گویا اب داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کے داخلے پر گویا اب پابندی ہے۔ یہ لوگ صحرائے سینا کے ایک مختصر سے علاقے میں بھٹکتے رہے، نہ آگے بڑھنے کا انہیں راستہ ملتا تھا، نہ پیچھے مصر واپس جانے کا انہیں راستہ ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہم السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ آئندہ بیان میں ان مذکورہ دونوں شخصیات حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہم السلام کا تعارف انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ انہی کی برکات تھی، یہ 4 انبیاء کرام علیہم السلام ان کے درمیان موجود تھے، انہی کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ان پر نازل ہوتی رہی۔ بہرحال اس نافرمانی کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ وہ 40 سال تک 27 مائل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے لیے آسمانوں سے من و سلویٰ نازل ہوا۔ جب پانی کی ضرورت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے جاری ہو گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں، چنانچہ اس پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا بادل اللہ تعالیٰ ان پر بھیج دیتے، وہ بادل سارا دن ان پر سایہ کیا کرتا۔ اندھیری رات میں ان کے درمیان آسمان سے ایک نورانی ستون نازل ہوتا جس کی روشنی سے وہ رات کے اندھیرے میں فائدہ حاصل کرتے۔ اس 40 سال کے عرصے میں ان کے بال اور ناخن بھی بڑے نہیں ہوئے، کپڑے نہ پھٹے نہ میلے ہوئے، بلکہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس 40 سال کے عرصے میں ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا رہتا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم کو بادلوں کا سایہ عطا فرمایا اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے اسے شوق سے کھاؤ۔ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ من و سلویٰ جو ان پر نازل ہوتا رہا جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، اس کھانے کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ یہ من جو ہے وہ ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے طلوع آفتاب تک درختوں کے پتوں پر آسمانوں سے نازل ہوتی اور پتوں پر جم جاتی، جس کو یہ لوگ جمع کر لیا کرتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اولوں کی طرح من ان پر اترا کرتا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ہر شخص اپنے اور اپنے گھر کے لیے اتنی مقدار لے لیتا جتنی کہ اسے ضرورت ہوتی، اگر کوئی زیادہ لے لیتا تو وہ خراب ہو جاتا تھا۔ یہ من و سلویٰ عجیب چیز۔ حضرت ربیع بن انس
فرماتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر یہ لوگ پیا کرتے تھے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ اور سلوہ کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا پرندہ ہوتا جو چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا اور اس کا رنگ سرخی مائل ہوتا۔ بنی اسرائیل ان پرندوں کا بھونا ہوا گوشت کھایا کرتے۔ یہ دو چیزیں تھیں جو انہیں عطا کی گئی۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یہ من و سلوہ ان کے لیے آسمانوں سے اتارا جاتا۔ یہ من و سلوہ قبض کرتا تھا نہ دست لاتا تھا، رنگ اور خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت پر بڑے شفیق اور خیرخواہ ہوتے ہیں۔ باوجود نافرمانی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا اور آپ کی صحبت بابرکت کا یہ اثر تھا کہ یہ ساری برکتیں انہیں حاصل ہو رہی تھی۔ اس صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی تو بنی اسرائیل نے ناشکری شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم اس من و سلوہ سے اکتا گئے ہیں، ہمیں تو اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو ککڑیاں کھانا ہے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ترکاریاں چاہیے، ہم تو دال کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کیسی نعمتیں۔ پرندوں کا بعض مفسرین بٹیر لکھتے ہیں، بٹیر کا بھونا ہوا گوشت کھاتے تھے، اور من وہ بہترین آپ یوں سمجھ لیں پتوں پر جمع ہونے والا شہد تھا جسے جمع کر کر وہ اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے، بہترین مشروب بھی تھا۔ بعض فرماتے ہیں وہ ایسا من تھا کہ پیاس بھی بجھتی تھی، پیٹ بھی بھرتا تھا۔ ایسی بھونے ہوئے گوشت اور ایسی ساری چیزیں آپ یعنی بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی تو دیکھیں کہ گوشت دیا جا رہا ہے بھونا ہوا، بٹیر کا گوشت، پرندے کا گوشت، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ گوشت نہیں چاہیے، ہم کو تو ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، ترکاریاں چاہیے، دال چاہیے۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب۔ اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیوں، نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح شکر گزاری پر اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اسی طرح ناشکری پر اللہ نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں، اور ساتھ سخت عذاب اور سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی نعمت میرے بھائیوں ہم پر بارش کے قطروں کی طرح ہر وقت برستی رہتی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کون سی نعمت ہے جسے ہم شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی نعمتوں کو استعمال کر کر ہر وقت ناشکری ہی زبانوں پر رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت، انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کے جو واقعات پڑھے جا رہے ہیں، یہ واقعات صرف واقعات کی حد تک نہیں بلکہ ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں، اور یہ پیغام ہوتے ہیں سیرت کے واقعات کے۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ ہمیشہ نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہیں گے اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ احباب کی طرف سے الگ الگ مشورے آتے ہیں وقت کے اعتبار سے، کچھ کہتے ہیں تھوڑا بڑھانا چاہیے وقت، کچھ کہتے ہیں کہ قسطیں زیادہ ہوں لیکن وقت زیادہ نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں تقریباً 18 منٹ سے زائد کا وقت ہو رہا ہے۔ اب یہ واقعہ تو مستقل آگے بڑی تفصیل ہے کہ بنی اسرائیل وادی تیہ میں کیسے بھٹکتی رہی، اور من و سلوہ پر جب انہوں نے اسے ٹھکرایا اور یہ ساری باتیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تو اس کے بعد کیا ہوا، آگے بڑے اہم واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اسے آئندہ کی مجلس میں ہم عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔